السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارا موضوع ہے خوارج کا ظہور اور علم کا اٹھ جانا۔ سورۃ محمد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو اس کے یہ نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ لہذا ہمارے پاس اب موقع ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اس دن کی تیاری کریں، وہ دن کہ جو ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ترین دن ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علامات کو پہلے ظاہر کرنے اور لوگوں کو ان علامات سے آگاہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی غفلت سے جگایا جائے، اور تاکہ ان کو توبہ کے ذریعے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے ذریعے اپنی ذات کے بارے میں محتاط رہنے پر اکسایا جائے، یعنی انسان کے اندر تقوی پیدا ہو تاکہ قیامت ان کے اور ان رکاوٹوں کے درمیان حل تلاش کرنے سے پہلے اچانک قائم نہ ہو جائے، یعنی جو رکاوٹیں ان کے نیک اعمال کرنے کے درمیان حائل ہیں ان کو دور کر لیں۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ قیامت کی علامات ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے آپ پر غور کریں، یعنی ان علامات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر اور اپنے احوال پر غور کریں اور دنیا سے کٹ جائیں۔ یہاں کٹنے سے مراد یہ ہے کہ دلی طور پر دنیا سے کٹنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے اور سب کو چھوڑ دے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں دل نہ لگائے اور جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ تو یہ علامات جو ہیں کس بات کی علامت ہیں؟ یعنی اس بات کی علامت کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ سب سے اہم اور یقینی بات ہے، اور اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پچھلے لیکچر میں 2 طرح کی علامات کو پڑھ چکے ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ظاہر ہوئیں اور ابھی بھی ظاہر ہو رہی ہیں، اور کچھ ایسی علامات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئی اور ابھی تک اس کا تسلسل جاری ہے۔ ان علامات کے کچھ حصے اب بھی نظر آتے ہیں، اور علامات کبریٰ وہ ہیں 10 بڑی نشانیاں جن کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کی ایک اور نشانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے اور منہج کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے۔ خوارج کا لفظ خرجہ سے ہے، یعنی خروج کرنے والے۔ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ خوارجیوں کی ابتدا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی ہو گئی تھی۔ یہ علماء ذو الخویسرہ کو خارجیوں کا پہلا آدمی شمار کرتے ہیں۔ ذو الخویسرہ ایک آدمی تھا، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سونے کی تقسیم کے بارے میں اعتراض کیا تھا جسے سیدنا علی نے یمن کے ملک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند لوگوں میں تقسیم کیا تو اس شخص کا بہت اعتراض ہوا، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کی اولاد سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا،
اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ خوارجیوں کے فتنے کا سلسلہ یعنی ان کا آغاز جو ہے سیدنا عثمان بن عفان کے خلاف ان کے خروج سے ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ پھر ان کا فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا۔ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ بلا شبہ خوارج کا نام اس گروہ پر بولا جاتا ہے جنہوں نے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی ابن طالب پر خروج کیا تھا، یعنی ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ چنانچہ خوارج کی وجہ تسمیہ یہی ان کا حضرت علی کے خلاف خروج کرنا بن گیا، اور ان خارجیوں کی اس وجہ سے تسمیہ کا سبب حضرت علی کے ان کے متعلق ایک فیصلے کے نتیجے میں ہوا تھا جو آپ کے خلاف ان کا خروج ہوا۔ اور رائج رائے یہ بھی ہے کہ خوارج کا اطلاق انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے مسئلہ تحکیم کے سبب حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا، اور اس حکم میں ایک بہت بڑے گروہ کے یعنی خوارج میں ایک بہت بڑا گروہ تھا، اور یہ جماعت تھی جس کا ایک خاص سیاسی ذہن بھی تھا، خاص آراء اور نظریات تھے، جس نے باقاعدہ ایک عقیدے کے طور پر فکری اثر چھوڑا تھا جو آج تک بھی نظر آتا ہے۔ سبب کیا تھا اس کا؟ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ سطیم کے بعد صلح کی صورت پیدا ہونے لگی تو یہ طے پایا کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جائے گا۔ صلح کی خاطر تو لوگوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے کہا کہ یہ دونوں ہی کافر ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنا اور حکم نافذ کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور انہوں نے اس آیت سے استدلال پکڑا کہ ان الحکم الا للہ، سورۃ یوسف آیت نمبر 40، یعنی فیصلے کا اختیار تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت علی نے اس سے گفتگو کے لیے ابن عباس کو بھیجا۔ ابن عباس نے بھی ان کا رد کیا، اور اس آیت کو جو انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کلمۃ الحق یرید بالباطل، یہ بات درست ہے لیکن انہوں نے غلط جگہ پر اس کو فٹ کیا ہے اور اس سے ایک باطل نظریے کا استدلال کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خاص علامات، عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ نمبر 1، ان میں پہلی چیز ہے حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا، یعنی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنا۔ نمبر 2، یعنی دوسرا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہنا، یعنی مسلمانوں میں سے اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیا نا، مثلاً زنا کر لیا یا چوری کر لی یا اور اس طرح کا کوئی کام، تو اس کو اسٹیٹ اوے کافر قرار دینا، یعنی گنہگار لوگوں کو کافر قرار دینا۔ تیسری چیز مسلمانوں سے قتال کو جائز سمجھنا، کہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ ٹھیک ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں سنتے وقت نا ہم اپنا ذرا دامن جھانک کر دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہیں ہم تو نہیں ان لوگوں میں۔ ایک اور چیز یہ کہ نصوص سے غلط استدلال کرتے ہیں، یعنی احادیث و آیات کو غلط مطلب پہناتے ہیں۔ امام شہرستانی کہتے ہیں ہر وہ شخص جو ہر اس امام اور امیر المؤمنین کے خلاف خروج کرے، غداری و تقل و غارت کرے کہ جس پر مسلمانوں کی پوری جماعت اتفاق کر چکی ہے، اس کا نام خارجی ہوگا، ٹھیک ہے؟ چاہے یہ خروج صحابہ کرام کے دور میں ہو یا خلفائے اور ائمۃ المسلمین راشدین اور مہدیین کے خلاف ہو، چاہے ان کے بعد تابعین نظام کے زمانے میں ہو یا آج تک کسی بھی دور کسی بھی امام اور امیر مسلمین جو برحق امام ہو، یہ اس کے خلاف ہو۔ یہ ان کی کتاب البنن النحل میں آتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون تھے؟ وہ جو امت سے الگ ہو گئے تھے چند اختلافات کی بنا پر، جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو ان کی عقائد کا علم بھی ہونا چاہیے۔ قیامت کی اس نشانی یا علامات کا یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے بارے میں علم بھی ہو، اور پھر جو ان کے عقائد اور نظریات ہیں ان کی پیروی سے بچا جائے،
یعنی وہ انسان کے اندر نہ پائے جائیں، ان سے وہ محتاط رہے، یعنی ان خصلتوں میں سے کسی بھی خصلت میں مبتلا ہونے سے پرہیز کیا جائے۔ حاکم وقت کے خلاف خروج کبیرہ گناہ پر تکفیر کرنا، مسلمان کے خون کو حلال جاننا، اور جس کے اندر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس کے اندر ایک شدت آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر خیال کرو گے، یعنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے۔ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں اور اپنے اعمال ان کے اعمال کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی وہ حروف، مخارج اور صفات کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، خوب خیال رکھ کر پڑھیں گے اور خوبصورت انداز سے پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے دل پر نہیں اترے گا۔ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں اور اپنے اعمال ان کے اعمال کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن ان کے دل پر نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اور تیر کا شکار سے نکل جانے کا مطلب ہے، یعنی تیز تیر آتا ہے نا، اور جس جانور پر پھینکا تو اس کے آر پار ہو گیا۔ شکاری اس کو دیکھتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی کوئی خون وغیرہ نہیں لگا ہوتا۔ وہ تیر کی لکڑی پر وار کرتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیر کے پر کو دیکھتا ہے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے سرخار یعنی چٹکی میں شک کرتا ہے کہ شاید اس میں کوئی چیز ہو۔ بہرحال یہ ان کی علامات ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں بہت دیندار، بہت مذہبی، لیکن عقائد غلط، سوچ غلط، شدت پسندی۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسے نوجوان ہوں گے جو کم عقل ہوں گے۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ حضرت علی اور اس سے پہلے حضرت عثمان کے دور میں تھے، ٹھیک ہے، اس وقت میں نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہے کہا ہے، یعنی آخری زمانے میں سے یہ لوگ سب سے بہترین ہستی کے قول کا حوالہ دیں گے، یعنی قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے، لیکن وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ چیزیں ان کے دل پر نہیں اتری ہوں گی، ان میں روحانیت نہیں ہوگی، بلکہ صرف بحث مباحثہ ہوگا، ٹھیک ہے، صرف باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے پاس بہت علم ہوگا مگر عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا، تم جہاں بھی انہیں پاؤ وہیں انہیں قتل کر دو، ان کو قتل کرنے کا قیامت کے دن اجر ملے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی شخص اٹھے اور کسی میں ان میں سے یعنی کسی کے اندر بھی کوئی صفات پائے تو وہیں اسے قتل کر دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ قتل کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے، عوام کے پاس نہیں ہوتی۔ سنن نبی داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ بہترین گفتگو کرنے والے ہوں گے مگر عمل سے خالی ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں باہمی اختلاف اور گروہ بندی ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی اور اعمال برے کرے گی، یعنی قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل پر نہیں جائے گا۔ ان کے معاملات اور زندگی پر قرآن کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ان کے لوگوں سے معاملات اچھے نہیں ہوں گے۔ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور دین اصل میں ہے کیا؟ صرف ظاہریت کا نام نہیں ہے، اس کے لیے ایمان اور دل کا ایمان سے مزین ہونا ضروری ہے۔
وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی اپنے نظریات میں اتنے شدت پسند ہوں گے کہ کسی کی بات بھی نہیں سنیں گے، یہاں تک کہ تیر واپس اپنی طاق پر نہ جائے۔ وہ بدترین خلائق ہیں، یعنی وہ تمام مخلوقات میں بدترین ہیں، کیونکہ ان سے لوگوں کو ان کے نیک ہونے کا دھوکہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ظاہری قرآن پڑھنے اور ان کی نمازوں کی طوالت، روزے رکھنے اور ظاہراً دین کو اس طرح اپنائے ہوئے ہوں گے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، بشارت ہو اسے جو انہیں قتل کرے یا ان کے ہاتھ سے قتل ہو۔ وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، لیکن قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی، یعنی وہ قرآن پر عمل سے خالی ہوں گے۔ میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کوئی ایسی صفات جو ان میں پائی جا رہی ہیں کہیں ہم میں تو نہیں ہے، اور اگر ہم میں ہے تو ہم نے اس برائی سے بچنا ہے۔ اور پھر فرمایا جو ان سے لڑائی کرے گا، یعنی وہ ان میں سے اللہ کا زیادہ مقرب ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامات کیا ہے، انہیں کیسے پہچانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گنجے ہوں گے، یعنی ہمیشہ سر منڈوا کر رکھیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی علامت سر منڈوانا ہوگی اور بالوں کو کھیڑنا، جب تمہیں انہیں دیکھو تو قتل کر دو، یعنی سر منڈوایا کریں گے اور بالوں کو کھیڑیں۔ پھر کیا فرمایا، جب تم انہیں دیکھو تو قتل کر دو، یعنی یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب دیکھیں ان تمام روایات سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ علامات نہیں، یعنی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری اس کی علامات سے پتہ چلتی ہے۔ مثلاً وہ کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کو کافر قرار دے دیں گے، کبیرہ گناہ کا کرنے والا ملت سے نکل گیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس قسم کے القاب دینے والے ہوں گے یہ لوگ۔ اور ان کے اور بھی نام ہیں اس کے علاوہ، جیسے خوارج ہیں نا، خوارج کے علاوہ اور بھی نام ہے، اور نام میں سے ایک نام یہ بھی ہے حروری، حروری بھی کہا جاتا ہے ان کو، شرات بھی کہا جاتا ہے، محکمی بھی کہا جاتا ہے، قابیہ کا لقب بھی ان کو دیا جاتا ہے، اور ان کی وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں کہ یہ نام ان کو کیوں دیے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس پہچان سے محفوظ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی اس شخص کے بارے میں کہ اس کی اولاد میں سے ہوں گے، ہو سکتا ہے جنہوں نے ابتدا کی وہ اسی کے اولاد میں سے ہوں، جس کو ذوالخویسرہ کہا جاتا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بات ایمان کی منافی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرے، ادب کی بھی منافی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی برا گمان نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ اس اللہ رب العزت نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی وحی جو آسمان پر ہے میرے پاس صبح شام آتی ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ اعتبار کرتا ہے اس پر تم اعتبار نہیں کرتے۔ راوی کہتے ہیں ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار ابھرے ہوئے تھے، پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی، داڑھی گھنی تھی، سر منڈا ہوا تھا، تہمند اٹھائے ہوئے تھے، کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تجھ پر، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ راوی کہتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا۔ خالد بن ولید نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ اس شخص کی گردن مار دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ اس پر خالد بن ولید نے کہا، بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ اسلام ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں،
اور نہ مجھے اس کا حکم ہوا ہے کہ میں ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی طرف دیکھا تو پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت خوش الحانی سے پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کے جسم سے پار نکل جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا یقینی گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں نے ان کا دور پا لیا، یعنی جب یہ کثرت سے ہوں گے، تو بالکل قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر ڈالوں گا، چونکہ اس وقت یہی ایک علامت ہی ظاہر ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بات نہیں فرمائی۔ بہرحال یہ شخص پہلا خارجی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو پیشن گوئی کی وہ پوری ہوئی۔ ایک طرح سے یہ پہلا فرقہ تھا جو مسلمانوں کے اندر ظاہر ہوا، اور بہت سے فسادات اور مسلمانوں کا آپس کی جنگوں کا سبب بھی بنا تھا، اور مسلمانوں کے اندر سے امن و امان ختم کرنے کا بھی۔ اگلی نشانی ہے ارض حجاز میں آگ کا ظہور، یعنی حجاز کی زمین سے آگ کا نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے جو نصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے، یعنی جس کی روشنی دور دور تک جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ حجاز کیا ہے؟ یہ دراصل مکہ مدینہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا، یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر حرا کے پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی ایک بڑے علاقے کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا، اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا، یعنی جس شخص نے مدینہ میں یہ آگ دیکھی تھی، اس نے امام نووی کو بتایا۔ اور پھر اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے بھی جن جن لوگوں نے دیکھی انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ روایات بیان کر کے امام نووی کی یہ شرح صحیح مسلم میں ہے، انہوں نے ہی اسے بیان کیا ہے۔ اس طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، 3 جمادی الاخری 654 ہجری کو مدینہ منورہ میں ایک ناگہاں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی گئی، پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے، یہ آفٹر شاک۔ پھر اچانک قبیلہ بنو قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ آگ بہتے بہتے نالوں تک کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیوں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ آگ کا ایک ہی پہاڑ نظر آنے لگا، اور آگ کے انگارے ہر 4 طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ معظمہ سے نظر آنے لگی، اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی 100 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور ارض حجاز کے اندر ہی پیش آیا۔ اہل مدینہ آگ کے اس منظر سے لرز کر رہ گئے۔ دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پناہ لینے کے لیے جمع ہوئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصے تک یہ آگ جلتی رہی، اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ بجھ گئی، یہاں تک کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا، یعنی اس کا
نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوئی، اور یہ چھوٹی نشانیوں میں سے ہے اور پوری ہو گئی۔ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کی ایک عظیم جنگ کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے بتایا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑی جماعتیں باہم سخت لڑائی نہ کریں۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریز لڑائی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ یہاں دو گروہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور نمبر 2 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ یہ مسلمانوں کے دو گروہ تھے۔ بعض اختلافات کی بنا پر ان کے درمیان جنگ ہوئی اور ان کا نام مسلمانوں کے دو گروہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ان کا دین ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمان ہی ہوں گے، دونوں اسلام ہی کا دعویٰ کرتے ہوں گے، اور دونوں اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہوں گے کہ وہ حق پر ہیں۔ اگر مسلمانوں میں لڑائی ہو تو ایک گروہ حق پر ہوگا اور دوسرا اجتہادی طور پر یہ سمجھتا ہوگا کہ ہم درست فیصلہ کریں۔ ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہی ہوگا۔ اس میں خوارج اور ان کے پیروکاروں کا رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں گروہ ہی کافر ہیں، یعنی جب ان دونوں گروہوں کی جنگ ختم ہوئی اور دونوں کا آپس کا اختلاف ختم کرنے کے لیے جو حکم قائم کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حکم کیوں بناتے ہیں، لہٰذا دونوں ہی کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے حضرت علی اور ان کے پیروکاروں اور حضرت معاویہ اور ان کے پیروکاروں دونوں کو ہی کافر قرار دے دیا۔ اب یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یعنی دونوں دین ہی کا نام لے کر جنگ کر رہے ہوں گے، دونوں دین پر ہی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات دو متقی، نیک، پرہیزگار لوگوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف کسی بڑے فتنے فساد کی صورت میں بھی ڈھل سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ان معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ بات نہیں رکھی کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم اس معاملے میں اپنی رائے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکوں سے جنگ کے بارے میں پیشن گوئی۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، یعنی یہ ایک خاص مخصوص گروہ کی طرف اشارہ ہے، چہرے سرخ، یعنی رنگ سرخ ہوگا ان کا، ناک چپٹی ہوگی، گویا ان کے چہرے چمڑے یعنی ڈھالوں کی طرح چوڑے اور تہ بتہ ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ علماء نے اس پر غور و فکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں سے مراد وہ تاتاری منگول ہیں جنہوں نے 656 ہجری کے مطابق 1258 عیسوی میں متعدد اسلامی ممالک میں تباہی پھیلا دی تھی اور بے شمار لوگوں کو خاک و خون میں تڑپایا دیا تھا۔ بالآخر اللہ کی رحمت سے یہ لوگ اسلام قبول کر کے ملت اسلامیہ کا حصہ بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ان لوگوں سے تمہاری جنگ ہوگی۔ زمین کے مشرق و مغرب میں اسلام کا چرچا ہونا، یعنی اسلامی ریاست کی توسیع ہونا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ثعبان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ میرے رب نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، یعنی میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، چنانچہ میں نے اس کے مشرق اور اس کے مغرب کو دیکھ لیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تو نہیں گئے تھے، مگر انہیں یہ سب دکھا دیا جاتا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک علاقہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا، اور مجھے 100 سرخ اور سفید خزانے دیے گئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ امیہ کے دور میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سکیڑ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا
اور پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بادشاہت کہاں تک پہنچے گی۔ بس بنو امیہ کے زمانے میں مشرق اور مغرب تک فتوحات حاصل ہوئیں، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع پھیلا ہوا ہے۔ اٹلانٹک اوس جو ہے وہاں تک پہنچ گیا، جہاں تک بعض لشکر مشرق کی طرف بھی بھیجے گئے جو چین، سندھ اور ہند تک پہنچ گئے تھے، اور اسلامی ممالک کا خطہ وسیع ہو گیا۔ لوگ اس دین میں داخل ہونے لگے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خبر درست ہو گئی کہ جو صادق المصدوق ہستی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ وبرکاتہ علیہ نے خبر دی ہے، اور یہی صورتحال بنو عباس کے عہد خلافت میں بھی رہی۔ ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغداد کے اوپر سے ایک بادل گزرا تو وہ کہنے لگے، اے بادل، جہاں جا کر مرضی بارش برسا، بالآخر تمہاری پیداوار مجھ تک ہی پہنچے گی۔ یعنی اتنی وسیع سلطنت تھی۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ بادل بغداد سے آگے چلا گیا، بغداد پر نہیں برسا۔ ان کا دارالخلافہ جو تھا اس پر بارش نہیں برسی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں نہ برسو، جہاں چاہے برسو، فائدہ ہمیں ہی تو ہی پہنچے گا نا۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے، جہاں پہ بھی برسو گے تو فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا۔ اور حدیث میں جو آتے ہیں نا، مجھے 2 خزانے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علماء کہتے ہیں ان 2 خزانوں سے مراد سونا اور چاندی ہے، سرخ سونا اور سفید چاندی۔ اس سے مراد قیصر و کسریٰ کے خزانے ہیں جو عراق اور شام کے ممالک میں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مل گئے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں یہ بات بیان کی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علامات صغریٰ کی دوسری قسم کی، وہ علامات جو ابھی تک جاری ہیں، یعنی مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور سب سے پہلا موضوع جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے علم سے متعلق علامات قیامت۔ پہلی حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہ جائے گا، یعنی لوگ دین سے بہرا ہو جائیں گے۔ لا تکون ساعتہ کا مطلب ہے قیامت کا دین قائم نہیں ہوگا، حتی یقبض العلم، حتیٰ کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور علماء کی وفات سے زمین ویران ہو جائے گی۔ علماء کی موت سے اور جاہلوں کی کثرت سے علماء فوت ہو جائیں گے، اور جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم اٹھائے گا، یعنی علم والے اٹھتے چلے جائیں گے، فوت ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر بعد میں علم کے لیے اتنی محنت کرنے والے نہیں ہوں گے، دنیا میں لگ جائیں گے۔ فرمایا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، پھر وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے اٹھا لیے جائیں گے، نہیں، بلکہ جب زید بن ثابت فوت ہوئے تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ جو یہ دیکھنا پسند کرتا ہو کہ علم کا جانا کیسے ہوگا تو اس طرح علم جائے گا، یعنی علم کا جانا اہل علم اور حامل علم کا جانا ہی ہے، یعنی علماء کا اٹھایا جانا ہی دراصل علم کا اٹھایا جانا ہے۔ علماء کے ساتھ ہی علم دفن ہو جاتا ہے۔ علماء کے جانے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ علماء جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی سینے میں لے کر دفن ہو جاتے ہیں۔ علماء جاتے ہیں تو علم کا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ علماء کی وفات زمین کی ویرانی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلہ پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی زمین کی خرابی، اس کی ویرانی، اس کے علماء، اس کے فقہا
اور اس کے اہل خیر کا فوت ہونا ہے۔ اسی طرح مجاہد بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کی موت ہے، علماء کے ساتھ علم دفن ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم میں ابی عمار کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب زید بن ثابت فوت ہوئے تو ہم ایک محل کے سائے میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ علم ختم ہو گیا ہے، آج جو ہستی دفن ہوئی ہے تو بہت بڑا علم دفن ہو گیا ہے، یعنی عالم صرف خود نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ علم بھی دفن ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی زندگی علماء سے ہے، زمین اس وقت تک زندہ و شاداب رہتی ہے جب تک اس کا عالم زندہ رہے، جب عالم کا انتقال ہو جائے تو زمین کا ایک حصہ بھی ساتھ ہی مر جاتا ہے اور وہ چھا جاتا ہے، اور وہ جگہ جس پر عالم رہتا ہے اور جہاں لوگ علم سیکھتے ہیں، تو جب عالم نہیں رہتا تو اس پر مزدگی چھا جاتی ہے، ویران سی ہو جاتی ہے۔ علماء نہ رہیں تو لوگوں کا حال بدتر ہو جاتا ہے، ویرانی ہو جاتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی اصلاح علماء کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہ ہوں تو لوگوں کا حال جانوروں جیسا ہو جائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ تو عالم کی موت ایک مصیبت ہوتی ہے، اور اس مصیبت کی وجہ سے جو کمی واقع ہوگی اس کمی کو صرف اسی صورت پورا کیا جا سکتا ہے کہ دوسرا عالم اس کا نائب بن جائے، اس کا کوئی نعم البدل آ جائے۔ اگر نعم البدل آ جائے تو سلسلہ جاری رہتا ہے، ورنہ عمارتیں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور علم والے بھی بکھر جاتے ہیں اور جگہوں پر مزدگی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ علماء کی موت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بے شک علماء کی موت بہت سی خیر و برکت اور بھلائیوں کی موت ہے، ان کا زندہ رہنا غنیمت ہے، ان کا فوت ہو جانا مصیبت ہے، کیونکہ علماء نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ علماء کا فوت ہونا خطرناک شر ہے، علم کم ہو جاتا ہے، جہالت بڑھ جاتی ہے۔ علماء کا فوت ہو جانا لوگوں کی گمراہی کا، لوگوں کا حق سے دور ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ان کی موت ایسا شگاف ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہول ہو جاتا ہے دین میں ایک طرح سے جسے فل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں عالم کی موت اسلام کی عمارت میں ایسا شگاف ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتے، خواہ کتنے ہی شب و روز گزر جائیں، یعنی ہر ایک کا اپنے ایک مقام ہوتا ہے، جب اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ علماء کی موت لوگوں کی تباہی کا سبب ہے۔ بلال بن خباب ابو علا کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تھا کہ قیامت کی علامت اور لوگوں کی تباہی کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب ان کے علماء فوت ہو جائیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا تو لوگ جہالت میں غلط فیصلے کریں گے اور اپنی دنیا کا بھی نقصان کریں گے اور اپنی آخرت کا بھی نقصان کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑو اس سے پہلے کہ علم قبض کر لیا جائے، یعنی علم لے لو علماء سے، اور اس کا قبض کیا جانا اہل علم کا دنیا سے جانا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں انہیں لکھ لو، اس لیے کہ علم مٹ جانے اور علماء کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی قبول کرنا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں اور علمی مجالس کا اہتمام کریں تاکہ جاہل بھی جان لے، اس لیے کہ علم چھپانے سے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر علم کو پھیلایا نہ جائے، علم کو عام نہ کیا جائے، اور آج الحمدللہ علم کو پھیلانے کے کئی مواقع میسر ہیں، اگر خود پڑھا نہیں سکتا، سکھا نہیں سکتا، تو جو علماء نے پڑھایا اور سکھایا ہے اگر وہ کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے یا پھر وہ لیکچرز کی شکل میں ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روشناس کروائے، کیونکہ اگر علم کو نہ پھیلایا جائے تو علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم کے ضائع ہونے کی ایک اور شکل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، زیاد بن لبید سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، تو علم ضائع کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔
یعنی علم کا ضائع ہو جانا کیا ہے؟ اس پر عمل نہ کرنا۔ عمل کیسے راسخ ہوتا ہے؟ عمل کرنے سے، مثلا اگر آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں اور آپ اس کو نماز اور نوافل میں نہیں پڑھتے تو یہ علم کا ضائع ہو جانا ہے۔ اور اس طرح بھی کہ قرآن کو آپ پڑھتے ہیں مگر اس میں کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، تو جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال قرآن مجید میں گدھے سے دی گئی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ سورۃ جمعہ اور لوگوں کو مثال جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، گدھے کی طرح ہے اس کی مثال جو بڑے بڑے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اوپر کوئی کھانے کی چیز ہے یا اسلحہ ہے۔ انسان کو اس وقت علم کا فائدہ ہوتا ہے جب وہ اس کو علم میں لے آتا ہے۔ کیا چیز ہمیں علم پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ یعنی بہت بڑی چیز دنیا کی محبت ہے، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر، قناعت کا نہ ہونا، یعنی علم حاصل کرنے کے باوجود دنیا کی طرف رجحان زیادہ ہونا، علم کے مقابلے میں مال کو سمیٹنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مال کو سمیٹنے کی تمنا اور خواہش کا زیادہ ہونا، آج حد سے زیادہ علم حاصل کرنے کو، عالم کے درجہ تک پہنچنے کو اور علم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کو لوگ وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا اتنا زیادہ حاصل کر کے۔ اور اسی وقت میں اگر ہم دنیا کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے گا جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو دنیا کے معاملات تو خوب جانتے ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں جاہل ہوتے ہیں کہ اس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے آخرت میں کتنے فائدے ہیں۔ تو جب انسان دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے تو وہ علم اور علماء کے مجالس سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب وہ ان مجالس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ علم جو حاصل کیا ہوتا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے، اور جب علم بھولنے لگتا ہے تو عمل کے وقت علم یاد ہی نہیں ہوتا، تو اس کا پڑھا اور نہ پڑھا ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کورس کر لیتے ہیں، کورس کے دوران ان کے خیالات ان کے اعمال تبدیل ہوتے ہیں، کچھ رویے کچھ ترجیحات تبدیل ہوتے ہیں، لیکن پھر جب وہ علم کے مجلس سے کٹ جاتے ہیں اور کوئی تعلق نہیں رکھتے تو آہستہ آہستہ دنیا کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پوری طرح دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور علم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے دین کی مجلسوں سے جڑے رہنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، یعنی وقت کثرت سے دوڑے گا، اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم میں کمی ہو جائے گی، اہل علم کمزور ہو جائیں گے، علم چھوڑ کر اور کاموں میں اپنا وقت زیادہ لگائیں گے، یا اہل علم فوت ہو جائیں گے جو علم میں مہارت رکھتے تھے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم ختم ہو چکا مگر خراب برتنوں میں کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے۔ یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں، تو آج آپ دیکھیے کہ کیا بچا ہے پھر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، یعنی دین کا علم کم ہو جائے گا اور جہالت غائب ہو جائے گی، یعنی لوگ اسلام کی بنیادی احکامات سے بھی لا علم ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے بنیادی شرائط جو ہے، یعنی طہارت، قبلہ رو ہونا، قیام کرنا، سطر کا ڈھانپنا، ان کے بارے میں لوگ لا علم ہیں۔ سہل پسند جیسے بھی وضو کر لیا، پوری طرح اعضاء گیلے ہوئے کہ نہیں ہوئے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جسے چاہے دوپٹہ میں نماز پڑھ لی، یعنی جس طرح کا بھی ہو، پاؤں ٹخنے ننگے ہیں، تنگ کپڑے پہنے ہوئے جو سطر کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ باریک دوپٹوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، فٹنگ والے کپڑوں میں جن میں پورا جسم نمایاں ہو رہا ہو، لیکن عام طور پر لوگ اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، اگر ہے بھی تو سنا سنایا جس پر یقین نہیں، لہٰذا عمل میں بھی کچھ نہیں ہے، تو لوگ اسلام کے بنیادی احکام سے بھی جاہل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، جیسے کڑھائی والے کپڑوں کے دھاگے خراب ہو جاتے
اور ان کے رنگ اور پھول ختم ہو جاتے ہیں، دھونے سے آپ دیکھیں یہ ختم ہو جاتے ہیں نا، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں۔ اس حد تک جہالت ہو جائے گی، اور ایسا آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ جو غیر مسلم ممالک کی طرف گئے تو ان کی پہلی جنریشن خود اسٹیبل کرنے میں مصروف ہوئی، علم کا سیکھنا سکھانا ہی نہیں رہا، بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، تو ان کے نام ہی صرف مسلمانوں والے باقی رہ گئے، ورنہ تو ان کو شاید کلمہ بھی نہیں آتا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اسلام کے بنیادی احکامات سے بھی ناواقف ہیں، اور اگر یاد بھی ہے تو ان کی تفصیلات تو معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ایک رات میں اللہ کی کتاب کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی قیامت کے قریب، اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، ہر جگہ سے ختم ہو جائے گا۔ لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بچیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ابا و اجداد کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اوروں جیسی احادیث سے مراد یہ نہیں کہ زمین کے تمام کناروں میں دین مکمل طور پر منقطع ہو جائے گا، یہاں تک کہ دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، لیکن کمزور پڑ جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، جیسے کہ ابتدا میں تھا۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حقیر اور ذلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا جو اہل نہیں ہوں گے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مقام اور مرتبہ میں چھوٹا ہونا ہے، نہ کہ عمر میں چھوٹا ہونا، یعنی جس کے پاس علم کم ہوگا لوگ اسی کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگ اس وقت تک نیک اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں گے جب تک وہ علم لیتے رہیں گے، یعنی ان کے دل بھی جڑے رہیں گے، اور جب تک ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طرف سے علم آئے گا، اور جب حقیر اور چھوٹے لوگوں کی طرف سے علم آئے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی کہ وہ ربیعہ بن عبد الرحمن کے پاس داخل ہوا تو اس نے ان کو روتا ہوا پایا، پس اس نے ان سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے؟ اور یہ آدمی ان کے رونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ان لوگوں سے فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم نہیں، اور اسلام ایک سنگین معاملہ ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی لوگ اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ فتویٰ لینے کے لیے باقاعدہ صاحب علم کے پاس جائیں۔ بس دائیں بائیں کسی سے بھی بات پوچھ لی۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے بعض وہ لوگ فتوے دے رہے ہیں جو چوروں سے زیادہ جیل جانے کے حقدار ہیں، یعنی ان کا کردار اور ان کا عمل اس لائق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ بھی بتایا کہ خطیب زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں، ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گناہ ہو جائے گا، اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں خطابہ زیادہ ہوں گے اور علماء کے کم ہو جائیں گے، اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کیا تو نجات پا جائے گا، یعنی یہ حال ہو جائے گا۔ پھر جھوٹی حدیثوں کی اشاعت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے ابا و اجداد نے سنا ہوگا، تم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے ہر سنی سنائی بات کو حدیث نہ مانیں اور آگے مت بتائیں، یعنی فارورڈ نہ کریں جب تک تحقیق نہ کر لے۔ بدعت کی بھی کثرت ہو جائے گی قیامت کے نزدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عنقریب بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین میں سے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت پکڑے رہو اور اسے مضبوط پکڑے رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کے بیان میں قلم کا ظہور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور آج دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی تجارتی امور میں خاوند کی مدد کرے گی، اور آج ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گھر بیٹھے مدد کی جا رہی ہے۔
نیز قطع رحمی، جھوٹی گواہی اور سچی شہادت کو چھپانا، اور علم قلم کا چرچا ہوگا، یعنی لکھی ہوئی کتابیں بہت زیادہ ہو جائے گی، یعنی خواندگی عام ہو جائے گی، بہت سے لوگ لکھ پڑھ جائیں گے اور پھر بہت کچھ لکھا جائے گا، یعنی کتابت ظاہر ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گنے چنے لوگ ہی لکھنا جانتے تھے نا، لیکن بعد کے زمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عام ہو جائے گا، اور اب تو جدید آلات کے ذریعے بھی علم کو لکھ کر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی جو علامات بتائی گئی ہیں نا، وہ سب صرف ڈرنے کی، یہ خطرے کی چیز نہیں ہے۔ ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اس کے برحق ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب فرمایا تھا اور یہ سب ہو رہا ہے، یعنی قلم کا عام ہونا کوئی بری چیز نہیں۔ اصل چیز ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ بات سچ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات کی خبر دی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو ہمیں اس بات کو بھی مان لینا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں مانتے، یعنی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات بھی قیامت آئے گی بھی سچ ہے، اس لیے قیامت کے آنے کو بھی مان لیں۔ اور اس سلسلے کی آخری حدیث یہ ہے کہ دنیاوی علم ظاہر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز علامات قیامت میں سے ہے کہ مال پھیل جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، فتنے ابھر پڑیں گے، تجارت عام ہو جائے گی، علم ہوگا، یعنی پڑھائی لکھائی جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں تجارت اتنی عام ہو گئی کہ صرف بازاروں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ گھر بیٹھے بھی آپ جدید آلات کے ذریعے تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے وہ سبق سکھائے جس کے مطابق ہمارا عمل تبدیل ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ ہم سے دین کا بہترین کام لے لے اور ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔